موجودہ سیاسی صورتحال ایسی ہے کہ کوئی بھی پیش گوئی کرنا ممکن نہیں۔ سیاسی رخ تیزی سے بدل رہی ہے۔ بعض سیاسی پنڈتوں کے بقول میاں نواز شریف سادہ اکثریت سے انتخابات میں کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ فیصل واڈا کہتے ہیں کہ نون لیگ کو قومی اسمبلی میں 80 سے بھی کم نشستیں ملیں گی۔ صرف یہی نہیں، ان کے بقول وہ ایوان صدر میں آصف زرداری کو دیکھ رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ جوڑ توڑ کر کے زرداری صاحب صدر مملکت بن جائیں، لیکن اس کے لیے انہیں نون لیگ کی حمایت درکار ہوگی۔ اگر فیصل واڈا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے تو یہ بات ماننا ذرا مشکل ہوتا۔ گو کہ سیاسی تجزیہ کار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے آزاد حیثیت میں الیکشن جیتنے والے امیدوار پی ٹی آئی کے نہیں رہیں گے، وہ کسی اور جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ تکنیکی بنیادوں پر یہ ممکن ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کی نظریں ان امیدواروں پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت تنہا حکومت نہیں بنا سکے گی۔ استحکام پاکستان پارٹی بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کھلاڑی سارا کھیل خراب کرتے ہوئے استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ کچھ ایسا ہی دعویٰ فیاض الحسن چوہان بھی کرتے نظر آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے صرف وہی آزاد امیدوار جیتیں گے جو یہ کمٹمنٹ کریں گے کہ وہ جیتنے کے بعد استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عام انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر 33% کے قریب آزاد امیدوار الیکشن جیتیں گے، جن میں سے 80% بعد ازاں استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں گے۔ دیکھا جائے تو ملکی سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے۔ ہم پہلے بھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھیوں کو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے موقع پر خان کا ساتھ چھوڑتا دیکھ چکے ہیں۔ 9 مئی کے بعد بھی ایسی صورتحال سامنے آئی۔ پنجاب اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی اراکین نے خان سے منہ موڑا۔ اس لیے تاریخی تناظر میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اس بار بھی بانی پی ٹی آئی کو ان کے اپنے امیدوار سرپرائز دے سکتے ہیں۔ جن امیدواروں کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص ہیں، وہ مقدمات کی زد میں ہیں، اور ممکن ہے کہ کسی مقدمے میں سزا ہونے کی صورت میں ان کو جیتی ہوئی نشست سے ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ یعنی تحریک انصاف کے آزاد امیدوار کسی سیاسی جماعت کی حکومت بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہر جماعت یہ آس لگائے ہوئے ہے کہ وہ امیدوار جیتنے کے بعد ان کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اب ایک طرف یہ دوڑ لگی ہے کہ حکومت کیسے بنائی جائے، اور دوسری طرف یہ خبریں گرم ہیں کہ نون لیگ کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار کون ہوگا۔ اس پر میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں، لیکن ان دنوں یہ بحث اور رنگ کے ساتھ تقویت پکڑ رہی ہے کہ نواز شریف اپنے بھائی شہباز شریف کو نہیں بلکہ اپنی صاحبزادی مریم نواز کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے مقتدر حلقے تیار نہیں۔ یہ بحث حافظ آباد جلسے کے بعد مزید تیز ہوئی ہے۔ 19 جنوری کو جب نواز شریف نے حافظ آباد میں اپنے پہلے انتخابی جلسے سے خطاب کیا تو اس کا مختصر دورانیہ موضوع بحث بن گیا۔ اس جلسہ عام میں حاضرین اور عوام کی توقع کے برعکس نواز شریف نے نہ تو کوئی بڑے انتخابی دعوے یا وعدے کیے اور نہ ہی مخالفین پر تنقید کی، بلکہ انہوں نے 10 سے 15 منٹ کے دورانیے پر مشتمل اپنے جذباتی خطاب کے بعد مریم نواز کو تقریر کرنے کی دعوت دے دی، جس سے بعض حلقوں میں قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں کہ میاں نواز شریف اپنی جگہ اپنی صاحبزادی کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنی تقریر مختصر کر کے مریم نواز کو تقریر کا موقع دیا۔ بعد ازاں سوشل میڈیا اور ٹی وی ٹاک شوز پر بھی یہی حوالہ زیر بحث رہا، اور ابھی یہ تاثر مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا کہ پیر کو مانسہرہ میں بھی انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آج مانسہرہ وزیر اعظم بننے نہیں، الیکشن لڑنے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ مریم یہاں الیکشن لڑنے نہیں، میرے ساتھ آئی ہیں۔ سابق وزیر اعظم کی تقریر کے ان 2 جملوں نے ایک بار پھر اس تاثر کو تقویت دی، اور صرف ناقدین ہی نہیں بلکہ حامی بھی سابق وزیر اعظم کی ان جملوں کے پس پردہ معنی اور مفہوم تلاش کر رہے ہیں۔ ادھر کئی عالمی رپورٹس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے گزشتہ دور میں ملک کی معاشی کارکردگی بہت بہتر رہی، اب بھی وہی معیشت کو سہارا دے سکتے ہیں۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ میں نواز شریف کے دور میں معاشی کارکردگی کو بہترین قرار دیا گیا۔ بلومبرگ کی جانب سے جاری تجزیاتی رپورٹ میں کسی بھی حکومت کی معاشی کارکردگی کا تجزیہ اور موازنہ مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر معاشی مشکلات کو دیکھ کر کیا گیا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران نواز شریف نے بہتر انداز میں معیشت سنبھالی۔
انہوں نے معاشی مشکلات میں پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی سے بہتر کارکردگی دکھائی۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی عمران خان اب بھی مقبول سیاستدان ہیں لیکن جیل میں ہیں۔ نواز شریف 8 فروری کو اقتدار کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں۔ بلومبرگ اکنامکس رپورٹ میں شامل تجزیے میں کہا گیا ہے کہ عوام نواز شریف کو شک کا فائدہ دے رہے ہیں، لیکن انتخابات جیتنے والی کسی جماعت کے لیے آگے کا سفر آسان نہیں ہوگا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ مہنگائی ریکارڈ بلندی پر ہے، بے روزگاری بڑھ چکی ہے۔ گزشتہ برس زر مبادلہ کے ذخائر انتہائی بری حالت میں تھے۔ پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج پر انحصار کر رہا ہے۔ ایسے میں آنے والی حکومت کو عوام میں غیر مقبول پالیسیوں کو اختیار کرنا پڑ سکتا ہے۔ سبسڈیز کا خاتمہ اور ٹیکسوں میں اضافہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ایسے وقت میں جہاں ملکی معیشت پر کوئی تجربہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے ملک میں اس شخص کو وزیر اعظم بننا چاہیے جو معیشت کو بہتر طور پر چلا سکے۔ عالمی رپورٹس میں نواز شریف کی قابلیت کو سراہا جا رہا ہے، چنانچہ بہتر تو یہی ہے کہ نواز شریف جیت کر خود وزیر اعظم بنے اور ملکی معیشت کو پٹری پر لانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بعض سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر نواز شریف بوجہ وزیر اعظم نہ بن سکے تو پھر وہ اپنے بھائی شہباز شریف کو موقع دیں گے، کیونکہ ماضی میں بھی انہوں نے طاقتور حلقوں کے ساتھ معاملہ سنبھالتے ہوئے اپنے بڑے بھائی اور قائد کے لیے مشکل حالات میں آسانیاں ڈھونڈی ہیں۔ اس کے علاوہ یورپی یونین اور دوسرے ممالک کو استعمال کر کے انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی بحال کروایا۔ شہباز شریف بھی تجربہ کار سیاستدان ہیں، لیکن اگر عالمی رپورٹس اور میڈیا کو دیکھیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ملکی معیشت کا نقشہ بدلنا ہے تو نواز شریف کو وزیر اعظم بننا چاہیے۔ کیا نواز شریف واقعی ایسا کر پائیں گے یا پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت کی طرح عوام کو مزید مایوس کریں گے؟